اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرتا ہے تو وہ دین اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دین اسلام یہ ابدی، دائمی اور لازوال دین ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے کتاب کو نازل کیا، اس دین کو باقی رکھنے کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تفہیم اور تشریح کے لیے افراد و اشخاص کو بھی پیدا فرمایا، تاکہ یہ افراد و اشخاص قرآن کریم کی تشریح کر سکیں۔ قرآن کریم کے اندر جو مسائل ہیں، قرآن کریم کے اندر جو عقائد ہیں، لوگوں کو اس سے واقف کرائیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کے لیے جن افراد کو چنا ہے اسے فقہائے ملت اور علماء ربانیین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ جو ذمہ داری اٹھائی ہے، دین کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہے، ان حضرات کو علماء امت کہا جاتا ہے، ان حضرات کو علماء ربانیین کہا جاتا ہے۔ ان حضرات نے قرآن کے اندر، احادیث کے اندر جو مسائل ہیں، ان مسائل کو نکال کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ہر روز نئے مسائل آنے والے، جو مسائل ہمیں درپیش ہوتے ہیں، ان مسائل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں ان فقہاء اور ان علماء نے ان مسائل کو قرآن و سنت سے نکالا ہے، قرآن و سنت سے ان کا استنباط کیا ہے، قرآن و سنت سے ان مسائل کو استخراج کیا ہے، یہاں تک کہ ان مسائل کو پھر آگے عوام الناس تک پہنچایا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن اور حدیث کے اندر علماء کرام کے مقام و مرتبے کو بیان کیا گیا۔ قرآن و حدیث کے اندر علماء کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ قرآن و حدیث کے اندر علماء کے فضائل کو بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
فرشتے جو معصوم ہیں، جن سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ فرشتے حتیٰ کہ زمینی اور آسمانی مخلوقات، چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر، مچھلیاں سمندروں کے اندر، ان علماء کے لیے خیر و بھلائی کی دعائیں کرتی ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جن کے لیے تمام مخلوقات خیر و بھلائی کی دعا کریں، حتیٰ کہ فرشتوں جیسی ہستیاں جو معصوم ہیں وہ بھی دعا کریں تو ان کا مقام کتنا زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے چاند کو ستاروں پر فضیلت حاصل ہے، جیسے چاند کو ستاروں پر۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ پھر فرمایا کہ انبیاء اپنی وراثت میں درم و دنانیر نہیں چھوڑتے، بلکہ انبیاء اپنی وراثت میں علم دین چھوڑتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ دین کے اندر وارث ہیں، علم کے اندر وارث ہیں۔ تو جو نبی کا وارث ہو تو اس کا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کی عزت و اکرام کیا جاتا ہے، اس کی تحقیر نہیں کی جاتی۔ جو شخص اس کی تحقیر کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی۔ بہت ساری وعیدیں ہیں، میں کچھ وعیدیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مستدرک علی الصحیحین کے اندر، جس کو مستدرک علی الحاکم بھی کہتے ہیں، اس کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کا اکرام نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، حتیٰ کہ علماء کی عزت بھی نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے فلیس منا، میرا اور اس آدمی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ جو علماء کا اکرام نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا اور میرا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کو صرف اور صرف منافق تکلیف دے سکتا ہے، منافق شخص کے علاوہ کوئی بھی اسے تکلیف نہیں دے سکتا۔ اور میں سے پہلا شخص فرمایا وہ شخص جو چھوٹا ہو، ایمان کی حالت میں اس کا بڑھاپا بھی گزر گیا، ایمان کی حالت میں وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس شخص کو جو بھی تکلیف دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منافق کی تکلیف دے سکتا ہے، باقی کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ دوسرا فرمایا علماء کو صرف منافق لوگ تکلیف دیتے ہیں، باقی کوئی بھی تکلیف نہیں دیتا۔ اور تیسرا فرمایا کہ عادل حکمران، جس نے اللہ کی زمین پر عدل و انصاف کو قائم کیا ہے، اس کو جو تکلیف دے سکتا ہے وہ منافق شخص دے سکتا ہے، باقی کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ علماء کا عزت و احترام نہیں کرتے، ان کی تحقیر کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن ظن نہیں رکھتے، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، اچھے طریقے سے تذکرہ نہیں کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کتنی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی۔ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فقیہ کو، کسی عالم کو تکلیف دی، گویا کہ اس نے مجھ نبی کو تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی گویا کہ اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں اس عالم کو تکلیف
کہ مجھے تکلیف دینا ہے، کیونکہ یہ نبی کا وارث ہے۔ جب نبی کا وارث ہے تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسے تکلیف دے گویا کہ اس نے مجھے نبی کو تکلیف دی، اور جو نبی کو تکلیف دے فرمایا وہ شخص ایسے ہے جس نے اللہ کو تکلیف دی۔ کیوں؟ نبی خود نہیں بنتا بلکہ نبوت یہ خدا کے انتخاب سے ملتی ہے۔ اللہ جس کو منتخب فرماتا ہے وہ نبی بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عالم کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو جو شخص اللہ کو تکلیف دے بتاؤ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں جو شخص کسی عالم کی توہین کرتا ہے گویا کہ وہ علم نبوت کی توہین کرتا ہے۔ جو علم نبوت کی توہین کرتا ہے گویا کہ وہ نبی کی توہین کرتا ہے۔ جو نبی کی توہین کرتا ہے گویا کہ وہ جبرائیل کی توہین کرتا ہے، اور جبرائیل کی جو توہین کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی توہین کرتا ہے۔ جو اللہ کی توہین کرے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن جہنم کے اندر بھیجے۔ آپ خود تعالیٰ کتنی سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ علماء سے بغض کریں گے، حسد کریں گے، کینہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر 4 قسم کے عذاب کو نازل کرے گا۔ نمبر 1 کاسالی کو اللہ تعالیٰ نازل کر دے گا۔ جب بادشاہوں کی ضرورت ہوگی بادشاہ نہیں ہوں گی، اور جب نئی ضرورت ہوگی تو بہت زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ کاسالی کو اس پر مسلط کر دے گا ان لوگوں پر۔ نمبر 2 اللہ ان پر ظالم اور جابر حکمران مسلط کر دے گا۔ آج دیکھ لیجیے یاد ہے۔ نمبر 3 فرمایا حکمرانوں کی طرف سے خیانت ہوگی، کرپشن ہوگی۔ نمبر 4 فرمایا کہ ان پر ہر جگہ سے حملے ہی حملے ہوں۔ آج دنیا کفر سارا کا سارا اسلام کے خلاف ہے، ایک محاذ پہ کھڑا ہے۔ یہ وہی وقت ہے، اس وجہ سے علماء کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، بدگمانیاں نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اپنی بیوی، بچوں کے پاس، دوستوں یاروں میں بیٹھے اور علماء کی تحقیر کرے، علماء کا تذکرہ اچھے طریقے سے نہ کرے، علماء نے لکھا ہے اللہ اس کی 10 نسلوں میں سے کسی کو عالم اور حافظ نہیں بنا۔ 10 نسلوں میں اللہ کسی کو عالم اور حافظ نہیں بنا۔ اور یہاں تک لکھا، فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو علماء کا بہت اچھے طریقے سے تذکرہ کرتا ہے، اچھا گمان رکھتا ہے، تحقیر بیان نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں سے کسی ایک شخص کو عالم ضرور بنائے گا۔ اور اگر اس کی اولاد میں سے عالم نہ بنا تو پوتوں میں سے اللہ ضرور کسی کو عالم ضرور بنائے گا۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کا اچھے طریقے سے تذکرہ کریں اور علماء کی گستاخیوں سے بچیں۔ یہ ان علماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ دیکھیں ایک شخص ہو، بہت بڑا شخص ہے، لیکن اس کا بیٹا پیدا ہو تو معذور ہو، اب وراثت اس بیٹے کو ہی ملے گی، بے شک یہ معذور ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ باپ بہت بڑا شخص ہے اور بیٹے کی حیثیت ہی کوئی نہیں، تو اس وجہ سے اس کے لیے ایسا وارث تلاش کرو کہ جس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہو۔ ایسے نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہی شخص جو معذور ہے یہی اس کا وارث بنے گا۔ بالکل کسی طریقے سے علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، بے شک ان کے اندر کوتاہیاں ہی صحیح۔ یہ نبی ہے نا، نبی تو نہیں ہے،
نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، یہ امتی ہے، امتی تو معصوم عن الخطا نہیں ہوتا، اس سے تو گناہ ہوتے ہیں۔ جب اس سے گناہ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر پردہ پوشی کر دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ باپ بڑا شخص ہے لیکن بیٹا اس کا نالائق ہو، نالائق ہونے کے باوجود بھی کوئی آدمی ملنے اسے آئے تو بڑے عزت و احترام کے ساتھ اسے ملے تو باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ باپ کو خوشی یہ ہوتی ہے چلو میرے بیٹا نالائق ہی صحیح لیکن اس نے کم از کم میری نسبت کا حیا تو کیا ہے، میری نسبت کا تو لحاظ رکھا ہے۔ جب میری نسبت کا اس نے لحاظ رکھا ہے تو بالکل اسی طریقے سے آپ بتائیں کہ اگر ہم علماء کے اندر کوتاہیاں بھی دیکھیں اس کے باوجود بھی ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ملیں، ان کی تحقیر نہ کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے اور فرمائیں گے دیکھو اس نے میری نسبت کا حیا کیا، میری نسبت کا لحاظ رکھا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جیسے یہ باپ خوش ہوتا ہے ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔ علماء کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ علماء نے بہت سارے ایسے واقعات لکھے ہیں، اگر کوئی شخص علماء کی تحقیر کرتا ہے تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عبرتناک سزا دے کے بتا دیتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ خلق قرآن پر جس وقت کوڑے پڑے تو ان سے ایک شخص کا بغض رکھتا تھا، وہ بڑا خوش ہوا اور خوش ہوتے ہوئے کہنے لگا آج میں جا کر شکرانے کے نفل ادا کرتا ہوں، یہاں تک کہ وہ گیا اللہ تعالیٰ نے سینے تک اسے زمین پہ دنسا دیا، اس نے شور کیا یہاں تک کہ لوگ جمع ہوئے انہوں نے کھینچ کے اسے نکالا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جس شخص نے کوڑے لگائے تھے علماء نے لکھا ہے 45 دن تک وہ کتے کی طرح بھونکتا رہا، حتیٰ کہ 45 دن کے بعد بھونکتے بھونکتے وہ مر گیا۔ وہ اندازہ لگا لیں، اسی وجہ سے حدیث قدسی ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ آپ قرآن و حدیث کو نچوڑ کر دیکھ لیں، دو موقع پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اعلان جنگ ہوتا ہے۔ نمبر ایک، جو اللہ کے کسی ولی کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے میری طرف سے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میری طرف سے اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور نمبر دو، سود خور شخص، فَأْذَنُوا بِحَقٍّ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن کہتا ہے جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کے نچوڑ سے یہ دو چیزیں ملیں، تو اس وجہ سے علماء کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص علماء کی تحقیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اس کو دنیا کے اندر عبرتناک سزائیں دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے گورنر کے حاکم تھے، یہاں تک کہ کوفہ والوں نے شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معزول کر کے کسی دوسرے صحابی کو حاکم بنا دیا، یہاں تک کہ جب ان کو حاکم بنایا تو اس کے بعد ان کو بلایا گیا، حتیٰ کہ کوفہ والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ عمر بن عاص ہمیں نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا سکتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور بلا کر پوچھا اے عمر بن عاص، لوگ تو یہ بات کہتے ہیں، فرمایا ہے امیر المؤمنین میں نے جیسے اللہ کے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے میں ویسے ہی کوئی کو نماز پڑھاتا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا کہ میں عشاء کی 4 رکعت فرض پڑھاتا ہوں، پہلی 2 رکعتیں لمبی کرتا ہوں اور دوسری جو 2 رکعتیں ہیں ان کو تھوڑا ہلکا کر کے پڑھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ کے
فرمانے لگے مجھے تو تم سے یہی امید تھی لیکن لوگ کہتے ہیں. حتیٰ کہ پھر ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جا کے کوفہ کی ہر مسجد سے جا کے پوچھ کے ہو یہ جو تمہارا امام صاحب ہے یہ کیسا ہے. حتیٰ کہ تمام مساجد میں گئے, تمام مسجدوں والوں نے ان کی بڑی تعریف کی. تو ایک شخص کے پاس پہنچے جن کا نام اسامہ بن قتادہ ذکر کیا گیا. بنی ابس مسجد تھی, وہاں پہ پہنچے, ان کو قسم دے کے پوچھا تو انہوں نے قسم کھا کے یہ بات کہی کہ میں ان کے بارے میں 3 باتیں کہتا ہوں. نمبر 1, یہ جہاد میں خود نہیں جاتے. نمبر 2, مال غنیمت کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کرتے. نمبر 3, یہ عدل و انصاف نہیں کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر عاص رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے وہیں پہ ہاتھ اٹھائے اور فرمایا یا اللہ میں اس شخص کے لیے 3 دعائیں کرتا ہوں. نمبر 1, اس کو لمبی زندگی عطا کر. نمبر 2, اس کو محتاج بنا دے. نمبر 3, اس کو فتنوں میں آزمائشوں میں ڈال. علماء نے لکھا ہے اس شخص کی جو عمر تھی وہ 1 صدی سے بھی زیادہ تھی. حتیٰ کہ اس کی جو آنکھوں کی بوئیں ہوتی ہیں یہ آنکھوں پہ آ رہی, کسی کو دیکھتا تو اٹھا کے دیکھتا. اور دوسری بدعا یا اللہ اس کو محتاج کر. اتنے محتاج ہوئے حتیٰ کہ اپنے جسم کو زمین پر رگڑتے اور یہ دعا کرتے یا اللہ تم مجھے موت دے دے, لیکن اس پہ موت نہیں آتی تھی. اور تیسری بدعا یہ تھی کہ یا اللہ اس کو آزمائشوں میں ڈال. 100 سال کی عمر سے زائد عمر تھی, اس کے باوجود بھی علماء نے لکھا جب گلیوں میں چلتے لڑکیوں کو چھیڑتا جس کی وجہ سے لوگ اس کی پٹائی کرتے. آپ خود اندازہ لگا لیں. تو اس وجہ سے اللہ کا جو ولی ہے اس کی بددعا سے بچنا چاہیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, ایک عالم دین تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں برے کلمات اس نے کہے. تو وہ عالم دین کہنے لگے اٹھ کے چلے جاؤ میری مجلس. جب وہ جانے لگے تو عالم دین نے کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا, یہ مرتد ہو جائے. کچھ دن گزرے وہ آدمی مرتد ہو گیا. جب مرتد ہو گیا تو اس عالم دین کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ مرتد ہو جائے گا, اسلام کو چھوڑ جائے گا. وہ فرمانے لگے جس وقت اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایسے کلمات بولے تو اس وقت میرے ذہن میں حدیث قدسی آئی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. تو اس نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں برے کلمات کہے تھے. میں سمجھتا تھا یہ اللہ کا ولی ہے. تو اس وجہ سے جب اللہ کسی کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہے تو سب سے قیمتی چیز اس سے چھینتا ہے, اور قیمتی چیز سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ ایمان ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس سے ایمان کو چھین لیا. الغرض اس وجہ سے ہمیں علماء کا عزت و احترام کرنا چاہیے, بدگمانیاں نہیں کرنی چاہیے. یہ جیسا کیسا بھی ہے یہ ہے نبی کا وارث. آپ ایپ دیکھیں, ایپ پہ پردہ ڈال دیں. جیسے آپ امتی ہے یہ بھی تو امتی ہے. آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی تو گناہ ہوتے ہیں. جب اس سے گناہ ہوتے ہیں تو لہذا اس وجہ سے پردہ پوشی کرنی چاہیے, پردہ داری نہیں کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ غیبت کرنا شروع کر دو. اسی وجہ سے فرمایا غیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اس کی وجہ اب دیکھو زنا یہ ایسا گناہ ہے جو اپنی ذات تک محدود رہتا ہے, اور غیبت ذات تک محدود نہیں رہتی. ایک کرتا ہے وہ دوسرے کو بتائے گا, تیسرے کو بتائے گا, جہاں تک کہ یہ گناہ متعدی ہو جاتا ہے. جب متعدی ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے فرمایا غیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے.
جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔